ان مبارک طلباء کی وجہ سے ہوا جنہوں نے ایک عظیم الشان نعمت حاصل کی ہے۔ یہ وہ طلباء ہیں جن کے دماغ کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا، جن کے دل پر اللہ نے اپنی کتاب کا نقشہ بٹھایا، جن کی زبان پر حق تعالی شانہ نے گانے جاری کرنے کے بجائے جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا اللہ کا وہ قرآن جاری فرمایا، جس کے انتظار میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی اور کون سی آیت شریف نازل ہوگی ان بچوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ان بچوں کے سر پر دنیا میں دستار فضیلت اور آخرت میں جنت کے تاج رکھے جائیں گے۔ اور آگے جانا چاہتا ہوں، توجہ، ان کے ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا، حدیث شریف پیو سے اس دن کو لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم سے دور رکھا روئیں گے، اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ وَلَا تَحِنَ مَنَاس، وقت گزر چکا ہوگا جب حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہوگا اور اس کا ایک ایک موتی سورج سے بھی زیادہ چمک رہا ہوگا، تو لوگ کہیں گے کاش ہم بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پڑھنے کے لیے بھیج دیا کرتے۔ یہ بات وہاں جا کر تو سب کو معلوم ہو جائے گی، سب کی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن خوش نصیب لوگوں کو یہی سمجھ میں آ جاتی ہے، ورنہ باقی لوگ تو کہتے ہیں کون بھیجے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے مولوی بننے کے لیے، کون بھیجے بھیک مانگنے والوں کے پاس حافظ اور قاری بننے کے لیے۔ معاشرے میں ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن کریم سے دور رکھو، بچپن سے ہی ہیں انگریز کا لباس پہناؤ، بچپن سے ہی ہیں دنیاوی تعلیم دو، بچپن سے ہی ہیں دنیا پرست بناؤ، تاکہ کوئی زندگی کمانے اور کھانے میں گزر جائے، لیکن جب ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی شروع ہو تو خالی ہاتھ بیٹھا ہو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، جاؤ ذرا قبر کھول کر کے دیکھو، اگر قبر والوں میں سے کسی سے بات کر سکتے ہو تو پوچھو انہیں وہاں کون سی چیز کام آ رہی ہے اور کون سی چیز نقصان پہنچا رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہائے حسرت کرتے ہیں، لیکن حافظ قرآن کو کوئی حسرت نہیں ہوگی۔ حافظ قرآن قبر کے اندر پہنچے گا، قبر چاروں طرف سے چمکنے لگے گی، ہزاروں میل دور سے روشنی نظر آئے گی، بندہ اٹھ بیٹھے گا اور پوچھے گا بھائی تو کون ہے جو قبر میں بھی میرے ساتھ آ گیا، یہاں تو ابا بھی نہیں آیا جو بیٹا بیٹا کیا کرتا تھا، یہاں تو اماں بھی نہیں آئی جو محبت قدم بھار کرتی تھی، یہاں تو بیوی بھی نہیں آئی جو میری زندگی کا ہم سفر تھی، یہاں تو وہ یار دوست بھی نہیں آئے جن کے ساتھ بیٹھ کر میں نے اپنے آپ کو رسوا کیا تھا۔ بھائی تو کیسے آ گیا؟ تو قرآن کریم کا جواب سنیے، اپنے کانوں کو کھول کر سنیے، دل کے کانوں کو کھول کر سنیے، بلکہ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیجیے۔ قرآن کریم کہے گا کیا تجھے یاد نہیں ہے جس قرآن کو تو آپ کی تاریخی میں کھول کر پڑھتا تھا؟ ارے میں وہی تو قرآن ہوں اور قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کی صحبت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اگر کسی حافظ قرآن نے قرآن کریم پڑھا، اس پر عمل کیا تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے مزے کرتا ہے۔ خدا نے کہہ دیا عزت ملے گی تو قرآن سے ملے گی، ذلت ملے گی تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ملے گی۔ بالکل بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دس آتا ہے نوجوانوں پر جنہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن کریم سمجھنا نہیں آتا، جنہیں قرآن کریم سے ربط نہیں، جو بیچارے رب کی اس کتاب
صاحب نے کیسی مارے کھا تھا، میرے نبی نے، آپ کے نبی نے اپنے سینے میں اتارا تھا۔ اگر یہ قرآن کریم پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن میرے نبی کا سینہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقت والا تھا، میرے نبی کا دل پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط تھا۔ میرے نبی کے سینے میں قرآن کریم آ کر کے جم گیا۔ میرے نبی پتھر کھائے، میرے نبی پتھر کھاتے رہے، قرآن کریم پہنچاتے رہے، آقا پر الزامات لگے، قرآن کریم پہنچاتے رہے۔ میرے اور آپ کے آقا مسلح پر کھڑے ہوتے تو پاؤں مبارک سوج جاتے، مگر پھر بھی قرآن کریم پہنچاتے رہے۔ آقا پر تہمتیں لگی مگر پھر بھی قرآن کریم پہنچاتے رہے۔ آقا پر کنڈی اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی گئی جس کی بدبو سے انسان کا دماغ سناٹے میں آ جائے، مگر پھر بھی قرآن کریم پہنچانا بند نہیں ہوا۔ میرے آپ کے آقا قرآن کریم دے کر کے چلے گئے۔ اے میری امت کے لوگوں، اس قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، نہ نفس تم پر غالب آئے گا، نہ شیطان تم پر غالب آئے گا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ قرآن کریم کو اٹھایا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، سر کے اوپر سے پھینک دیا، قرآن کریم کو اپنے دلوں سے نکال دیا، قرآن کریم کو رسوا کر دیا۔ اب وہی قیامت کے دن ہوگا، میرے اور آپ کے آقا کھڑے ہوں گے، ہم مجرموں کی طرح موجود ہوں گے، اعلان ہوگا قال ربی انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کریم کو رسوا کر دیا تھا، قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا۔ اگر آقا نے شکوہ کر دیا تو بتاؤ کیا بچے گا ہمارے پاس؟ آج سے اس بات کو پہلے باندھ لو کہ ہمیں قرآن کریم سے گواہی لینی ہے یا قرآن کریم کے خلاف۔ اگر قرآن کریم سے گواہی لینی ہے تو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، اس کو سیکھنا اور سکھانا پڑے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھنا اہل علم کو بھی قرآن کریم پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حاضرین کو بھی قرآن کریم سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔